کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خاندان میں کون قادیانی تھا؟ علامہ اقبال نے اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد سے آگ کیوں کر دیا تھا؟ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ علامہ اقبال کے ووٹ مانگنے پر ایک لاہوری ان کے سامنے ننگا ہو گیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کو نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ بنوا سکے؟ علامہ اقبال کی ترکی میں قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ علامہ اقبال کے کتنے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں اور کون کیا کرتا ہے؟ علامہ اقبال کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کو نہ قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ جاتے تو علامہ اقبال بستر مرگ پر نہ مرتے بلکہ تختہ دار پر لٹکا دیے جاتے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خاندان اور آل اولاد کے حوالے سے 25 حقائق آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے۔ نمبر 1، علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، شیخ نور محمد اور شیخ غلام قادر۔ علامہ اقبال کے والد کا اسم گرامی شیخ نور محمد تھا، جو میاں جی کے نام سے پکارا جاتا تھا، جبکہ والدہ امام بی بی تھی۔ نمبر 2، علامہ اقبال کے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں، جن کا نام زالے بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، اور 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں، جن کے نام زینب بی بی اور کریم بی بی تھے۔ نمبر 3، کتابوں میں تحریر ہے کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کا اپنے زمانے کے ابھرتے عالم دین اور مناظر مرزا غلام احمد کے ہاں آنا جانا تھا۔ مرزا غلام احمد نے شروع میں تو ہندو پنڈتوں اور عیسائی مشنریوں سے کئی مناظرے جیتے، اور یوں ان کی مسلمانوں میں خوب پذیرائی ہونے لگی، لیکن پھر اس بدبخت نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ ایک ایک کر کے تمام علماء اس کے خلاف ہوتے گئے۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اسی اثناء میں قادیانیت کو قبول کر لیا۔ شیخ عطا کی کوشش رہی کہ ان کا چھوٹا بھائی محمد اقبال اور خاندان کے دیگر لوگ بھی قادیانی ہو جائیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ نمبر 4، مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلواتی تھی۔ نمبر 5، علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے، جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے، اور اقبال نے بھی علامہ کی زندگی مشکل کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام جائیداد جاوید اقبال کے نام کروا دی۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آفتاب نے اپنا نام بدل کر اقبال اور ان کی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے علامہ اقبال کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزام لگائے تھے۔ نمبر 7، علامہ اقبال کے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کے ساتھ تعلقات خراب رہے۔ سید نذیر نازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں لکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال سے ان کے والد نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ سید حامد جلالی کی کتاب علامہ اقبال اور ان کی بیوی کے مطابق علامہ نے اپنے نافرمان بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا تھا۔ نمبر 8، علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی، اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام آزاد اقبال، وقال اقبال اور نوید اقبال تھے۔ نمبر 9، علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے ایک جرمن نژاد کو ملازمت پر رکھا گیا، جن کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھیں۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ نمبر 10، علامہ اقبال کے سب سے قریب سمجھے جانے والے خادم کا نام علی بخش تھا۔ علامہ کے دوست احباب جب ملاقات کے لیے آیا کرتے تو ان کی تواضع کرنا علی بخش کی ڈیوٹی تھی، جبکہ وہ علامہ اقبال کا حقہ سلگانے کی ذمہ داری بھی نبھاتے تھے۔ نمبر 11، علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشنز میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے امیدوار تھے،
جہاں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ نمبر 12، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں فاضل جج بنائے گئے۔ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نگران وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت کو دی گئی، لیکن غلام اسحاق خان جاوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے۔ خیر، بعد میں نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جاوید اقبال سینیٹر بن گئے۔ نمبر 13، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریبان چاک اور جہان جاوید ہیں۔ نمبر 14، جاوید اقبال کی اہلیہ اور علامہ اقبال کی بہو کا نام ناصرہ اقبال ہے۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ نمبر 15، جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ ہار گئے۔ نمبر 16، یاد رہے کچھ ماہ قبل جب عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا، اس میں ولید اقبال بھی قید ہو گئے تھے۔ اس پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ ملک نے عمران خان سمیت ولید اقبال کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے پہلے ولید اقبال کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا تھا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگیں کہ بغیرتوں نے علامہ اقبال کے گھر کے تقدس کا لحاظ بھی نہ رکھا۔ اس موقع پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ نے اسے ریاستی غنڈہ گردی قرار دیا۔ نمبر 17، گزشتہ سال ولید اقبال حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ دلچسپ صورتحال تب دیکھنے کو ملی جب ولید اقبال کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس کلپ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ولید اقبال مرغے کی آوازیں نکال رہے تھے۔ نمبر 18، علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ میاں صلاح الدین 1970 کے انتخاب میں لاہور میں مسلم لیگ کنونشنل کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ نمبر 19، منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے پہچانے جانے والے میاں صلاح الدین پیپلز پارٹی کی طرف سے لاہور میں MPA بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 20، علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے۔ انڈیا کے پہلے خلاباز راکیش شرما جب اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے تو ان سے اندرا گاندھی نے پوچھا اسپیس میں بھارت کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما بولے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ نمبر 21، جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ کسی نے کہا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں 2 گھنٹے مراقبہ فرمایا ہے، تو بتائیں آپ کو کیا فیض حاصل ہوا اور آپ کو کیا پیغام ملا؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ نمبر 22، 1926 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا غلبہ تھا۔ لاہور شہر کے حلقے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور یونینسٹ کے امیدوار دین محمد ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ علامہ اقبال سارے دن الیکشن کیمپین کرتے رہے اور وہ رات میں تھکے ہارے پیدل واپس آ رہے تھے، اور حفیظ جلندھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال راہ چلتے لوگوں سے سلام لیتے تو غلطی سے اپنے مخالف امیدوار کے ایک حامی کو سلام کر بیٹھے۔ اس بدلحاظ شخص نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنی دھوتی کھولی اور ننگا ہو گیا۔ علامہ اقبال وہاں سے نظر جھکائے چل پڑے۔
نم آنکھیں اور غمزدہ دل لیے علامہ محمد اقبال حفیظ جلندھری کو کہنے لگے، اس قوم کے مصائب کے سبب میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری قوم اخلاق، مروت اور تمیز و تہذیب سے محروم ہے۔ حفیظ جلندھری اپنے مخصوص انداز میں علامہ اقبال کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اس میں مغمون ہونے کی کیا بات؟ اس بندے کے پاس اخلاق ہوتا تو وہ آپ کو دکھاتا، بیچارے کے پاس تھا ہی یہی کچھ جو اس نے دھوتی کھول کر آپ کے روبرو کر دیا۔ حفیظ جلندھری کی یہ بات سن کر علامہ اقبال ہنسنے لگے اور ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ نمبر 23، علامہ اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کے قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل کو 3177 ووٹوں سے شکست دی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 24، علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنے روحانی استاد مانتے۔ یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا دربار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستانیوں سے محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ اقبال کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں احاطے میں دفن کر دی اور علامہ اقبال کی علامتی قبر بنا دی گئی۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ نمبر 25، علامہ اقبال کی وفات پر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم کو سمجھ آ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہیں بلکہ تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔